جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ۔ جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے؟ ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا، مختلف باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے۔ فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا۔ سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا۔ کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے سے کہا تو بھی سنا۔ کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا۔ اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری۔ تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے۔ کہاں سے آئی؟ صحابہ کی۔ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا، تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں۔ میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں، حضور جلوے۔ اور ایک بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا۔ ظاہری، میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہا حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے۔ کہا حضور آپ بتائیں۔ آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا۔ یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں علماء نے تصریح کی ہے، محدثین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں، وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنے ارادے سے آتے ہیں۔ حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف، حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں، ورنہ حضور کسی کی خواب میں کوئی نہیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ حضور ارادہ کریں تو خواب میں، اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے۔ امام سخاوی نے لکھا ہے، علامہ صبوری نے لکھا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو، کئی سال بیت گئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے۔ دور تھا حضرت عمر کا، میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا۔ نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا، ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا،
اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے. 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا. حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی, اس کو صاف کیا, مجھے دی. فرماتے کچھ کھجور کا مزہ, کچھ دست مبارک کا مزہ, کمال ہی ہو گئی, اتنا ذائقہ آیا. حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے, پر سب کو ایک ایک ملی تھی, میں نے مطالبہ نہیں کیا. فرماتے ہیں ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی. میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا تھوڑی دیر, کبھی ٹھہر جاتا نا, ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل دہل رہا ہے, تو ذرا ٹھہر جاتا. کہتے ہیں اٹھا, وضو کیا, سنت پڑھی, بوجھل قدموں سے مسجد گیا, پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا. مکبر نے اقامت کہی, عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی. میں بڑا حیران ہوا, نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے. حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے, 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا. عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا, عمر اپنا یار تھا. ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے. تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا, کھجور صاف کی, میں سمجھا ملنے لگی ہے. عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا, وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا. تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے, مصطفیٰ نے تیری جولی میں خیرات ڈالی ہے. وہ حبیب رات روضہ انور سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں, وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے. بھائی حضور جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی تم لوگ زیادتی کرتے ہو, وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارا, کہا تم ظلم کرتے ہو, یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں. وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی, اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روضہ ہے گنبد ہے وہ سب سے بڑا بت ہے. علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے, یہ مدینے نہیں جا سکتے. تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے. نورانی صاحب ایئرپورٹ پہ تھے تو صحافی قریب کیا, کہنے لگا سنا ہے آپ پہ پابندی لگ گئی, آپ وہاں جا نہیں سکتے. آپ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو, میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو, چھوڑو لگ گئی ہے. حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں, ان کا سسرال مدینے میں, نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی, ان کا آنا جانا تھا. بود و باشی عربی تھی, بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے, بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تھا عرب کا. کہا جناب پہ پابندی لگ گئی ہے. کہنے لگے یار میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو. لیکن بات چھوڑ ہی نہیں رہے تھے, بار بار بات ہوتی. وہ کہتے تم کوئی اور سیاسی بات کرو, ملک کی بار بار بات ہوتی. صحافی نے پکڑ ہی لیا, کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا, آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا. اتنے عشق کا دعویٰ اور پابندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے. تو علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیچ کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا, بڑی بات کہہ دی. پلٹ کے دیکھا, کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور 66 سال سے ہر سال مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں, اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 36 سال سیاست کے باوجود 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. میں کرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں, میں فقیر مصطفیٰ ہوں, تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو. کہنے لگے مولانا بتائیں, پھر بتاتے کیوں نہیں. آپ فرمانے لگے سنو پھر, میرا باپ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا خلیفہ ہے, ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. میرے مدینے جانے پہ پابندی ہے تو کیا ہوا, میرے ہی مدینے جانے پہ پابندی ہے نا, نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا, رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا. فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا, میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے.
میرے گھر میں آ کے حضور دیدار کرا دیں گے. ہم کوئی معمولی لوگ نہیں. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور صحابی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاستدان دیکھے, دنیا دیکھی, اور میں تو پینٹ کوٹ پہن کے انٹرویو لینے آیا تھا, لیکن مولانا کی بات دل سے ٹکرائی. مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے. میرے بھی آنسو نکل گئے اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا. میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا, نظریے میں کتنا حسن ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ. جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا, ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا, قرآن و سنت کا درس دیا, فالج ہو گیا. لوگ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں, میں تو آپ کا ہوں, نظر کرم ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی, خوشبو آنے لگی, اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے. کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر, جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے, جلدی سے سائیڈ بدل. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی. میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے. فاصل العارفین میں شاہ ولی اللہ, میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے. کہتے ہیں اندر آئے, نور آیا, روشنی آئی, خوشبو آئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کریم آئے ہیں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہے, دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے. فرماتے حضور تشریف لائے, اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ, ایک تنہائی, ایک غربت, ایک بیماری, ایک بڑھاپا, ایک لوگوں کے تانے. حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے. کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے, میں فالج زدہ تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے. کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی. اتنی تسلی دی محبوب نے, اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا. مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں. شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا, شفائیں اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئیں, خوشبوئیں پھیل گئیں, طاقتیں آ گئیں. فرماتے حضور نے تھپکی دی, کہا بس کر دے, میں آج ہو گیا ہوں, میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم, تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی, میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. کہا نبی پاک بس کرنا, آج ہو گیا ہوں. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دیں. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے. فرمایا چل یار فکر نہ کر, تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے, دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ, میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے, تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا. میں نے کہا اس نے شفا دی ہے جو شفا دینے والے کا محبوب ہے, جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے, شفا ہو گئی. اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے.
اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کہنے لگے یہ واقعی حضور کے 3 آ گئے. کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ. کہتے وہ تینوں لے کے گئے. جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. ایک مان گیا, 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ جاؤ, 1 بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار جاؤ. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں, میں نوکری کر کے کھاتا ہوں, جھوٹ بول کے نہیں کھاتا. میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے, اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے, سایہ پھر ہوا, آ کے میرے قدموں سے لگ گئے. کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں. ایک اور جماعت آ گئی, کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں. میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے, تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں, کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں. کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے, کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی. میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو. ایک بندہ گردن جھکا, کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی, میں فٹافٹ آ گیا, نہ آ نہیں سکا. میں چل نکل مجمع سے.